محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہم نے قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے جو ہم میں سے اکثر ساتھیوں کو یاد ہوگی۔ اس کے بعد میں نے ایک چند جملے کی حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا، اور ائمہ محدثین میں سے امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد اور بہت سارے اہل علم نے بسند صحیح اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آج انشاءاللہ خطبے کے اندر اسی آیت اور اسی حدیث کے متعلق کچھ باتیں ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ یاد رکھنے، عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں فرمایا فی ذکرکم، اس کے اندر تمہارے بھی عبرت و نصیحت کی چیزیں ہیں اور کائنات کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ نبی علیہ السلام جو کہ رحمت للعالمین تھے، بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں جو سامنے آنے والی تھیں، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے نبی کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کر دیا اور متنبہ کیا، حکم دیا کہ آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں تاکہ ایسے وقت آنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان میں سے ایک ہی ہے قرآن مجید کی آیت جو ہم نے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو ادنا کوئی بڑی مصیبت، پریشانی یا چھوٹی مصیبت، یہ ایک عام ہے۔ ما اصابکم من مصیبت، تمہیں کوئی بڑی مصیبت یا چھوٹی مصیبت ہو، اس وقت تک نہیں پہنچتی آتی تمہارے اوپر جب تک کہ تم نے کوئی غلطی اور خطا نہ کیا ہو۔ دوستو، ضرورت ہے اپنے حالات اور اپنی زندگی کے جائزہ لینے کے لیے۔ رب العالمین کا فرمان، ادنا سے ادنا درجے کی مصیبت تم پر اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ تم سے کوئی غلطی نہ ہو رہی ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان نقل کرتے ہیں، یا عائشہ، تو عائشہ، اگر تم چل رہی ہو، چلتے ہوئے تمہارے پیر میں ٹھوکر لگی، انگوٹھے میں چوٹ آ گئی، تو انا للہ پڑھنا، اس پتھر کو برا بھلا نہیں کہنا۔ جس چیز سے تمہارا پیر ٹکرایا ہے اس کو توڑ پھوڑ نہیں کرنا کہ ارے ہمارے لگ گیا، بلکہ محاسبہ کرنا، تم سے کوئی مسٹیک ہو رہی تھی، کوئی غلطی جس کی وجہ سے یہ اللہ نے تم کو اس کا تمہارے پیر کو نقصان پہنچایا۔ ایک دوسری روایت بڑی اہم، نبی علیہ السلام فرماتے، عائشہ، اگر تمہارا دوپٹہ یا کپڑا کسی کانٹے میں، کسی لکڑی میں پھنس جائے اور دو چار دھاگا نکل گیا اور خراب ہو گیا، تو انا للہ پڑھنا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، تم سے کون سی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے کپڑے کو نقصان پہنچایا ہے۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے، کہا جاتا ہے بڑے بڑے صحابہ سے ملاقات ان کی، کہتے ہیں واللہ اگر میں اپنی گائے کا دودھ نکالنے لگتا ہوں اور گائے دودھ دینے سے بھاگنے لگتی ہے تو اپنی گائے کو نہیں مارتا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ما اصابک مصیبت، اللہ نے گائے کو میرے لیے پیدا کیا اور اللہ نے اس کا دودھ ہمیں نکالنے اور پینے کا حکم دیا، لیکن آج ہماری گائے دودھ دینے سے انکار کر رہی ہے، تو محمد تم سے کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک ہوئی جس کی بنا پر رب نے تمہاری گائے کو تمہارا باغی بنا دیا۔ اللہ اکبر! کیا ہم اور آپ آج کا مسلمان محاسبہ کرتا ہے؟ یہ دوستو، ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر گھر میں آیا اور آتے ہی میں نے بیوی سے کچھ بات کی اور بیوی چیخنے چلانے لگی اور شور مچانے لگی اور ہمیں لان تان کرنے لگی، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بیوی کو طلاق نہیں دیتا اور نہ بیوی کو تھپڑ مارتا ہوں، بیوی سے لڑتا نہیں۔ کیوں؟ میں سوچتا ہوں ما اصابکم من مصیبت، لوگوں ادنا درجے کی تکلیف تم کو نہیں پہنچتی مگر اسی وقت جب کہ تمہارے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، تم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو جس بیوی کو اللہ نے میرے لیے پیدا کیا، جس کے متعلق فرمایا لتسکنوا الیہا،
ہم نے تمہیں بیوی عطا کی تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، اور آج ہماری بیوی زبان درازی کر رہی ہے تو اس کو طلاق دینے کے بجائے میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اسی لیے آج ہماری بیوی ہم سے بغاوت کر رہی ہے اور ہمیں الٹ کر کے جواب دے رہی ہے، ہمیں برا بھلا کہہ رہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، ہاں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگ اپنا خود حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی بلائیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں، متوسط درجے کے ہوں، مال میں ہو، جان میں، اولاد میں ہو، ملکی طور پر ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو یا گھریلو معاملات ہو، جب بھی کوئی ہمارے اندر ہم پر تکلیف آئے تو سب سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اگر حدیث پر غور کیا جائے تو سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا تبایعتم بالعینۃ، اذا تبایعتم بالعینۃ واتبعتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع سلط اللہ علیہم عدوا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے اندر اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تمہارا سارا کاروبار سود پر ہونے لگے، اللہ اکبر، اذا تبایعتم بالعینہ، عینہ ایسی تجارت تھی جو سودی اور ربا کی شکل تھی۔ آج جب تمہارے کاروبار، تمہارا لین دین اور تمہاری معاملات سودی ہونے لگے، اللہ اکبر، جب تم سودی کاروبار کے لینے لگو، گھر بناؤ تو سود کی، گاڑی لو تو سود کی، تجارت کرو تو سود کی، اور اس کا نام بزنس کر دیا جائے، اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تمہارے سارے معاملات سودی ہونے لگے، یہ پہلا گناہ ہے۔ واتبعتم اذناب البقر، اور تم گائے کے، بیل کے دم کے پیچھے، یعنی تم مویشی اور جانوروں کے پالنے کی فکر کرو، روزے نماز کی کوئی پابندی نہ کرو، یعنی تم جانوروں کے ساتھ ایسی الفت و محبت اور ایسے ان سے رغبت ہو کہ اللہ اس کے رسول کے یا دین سے، مسجد سے، دین سے، ایمان سے اتنی محبت نہ ہو جتنا تم کو اپنے وہ جانور جو کاروبار یا دودھ بیچنے کے لیے آپ نے رکھا ہے ان سے تم بھی محبت کیا کرتے ہو۔ نمبر 3، وَرَضِیتُم بِالزَّرْعِ، اور تم بہت ہی زیادہ کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ، اس طرح سے مشغول ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں فرق آ جائے، دین میں فرق آ جائے، روزے نماز میں پریشانی آنے لگے۔ اگر تم اس طرح سے 3 برائیاں کرنے لگو گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، سلط اللہ علیکم ذلًا، اس وقت اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ دنیا کی ہر قوم تم کو ذلیل اور خوار کرے گی، کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور فرمایا اگر تم سود لینے سے بعد نہیں آتے تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے بعد نہیں آتے تو دنیا والوں سے جنگ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مَسْتَحَلَّ قَوْمٌ الزِّنَا وَالرِّبَا، بہقی کی روایت، جب کسی قوم میں بے پردگی اور بے حیائی اور بے شرمی عام ہو جائے اور سود عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ واجب کر لیتا ہے اپنے اوپر کہ اب اس قوم پر ہمیں عذاب نازل کرنا ہے۔ کیوں؟ میرے بھائیو، سود لے کر کے اس نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کیا اور بے حیائی، بے پردگی اور بے شرمی رائج کر کے
اس نے عزت و ناموس کو ختم کر دیا۔ تو دوستو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا، اللہ رسول فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینۃ، جہاں تمہارے مارکیٹ میں، تمہارے کاروبار میں، تمہاری زندگی میں سود آ گیا تو اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انکار کرو۔ میرے بھائیو، جب نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کی تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، ایسا ہو جائے جب ہمارے اوپر دنیا بھر کی بلائیں آنے لگیں، پریشانیاں آنے لگیں، اور جب اس طرح سے ہم مشکلات میں گر جائیں تو کیا وَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا اللہ اکبر، جہاں فَإِذَا اللہ نے کے رسول نے ارشاد فرمایا مَا لَمْ يَتَخَيَّرُوا أَئِمَّتُهُم بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، جب بھی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو تم چھوڑو گے تو سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، جب تم نے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کی تعلیمات، اللہ کی کتاب کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے میں بیان کیے ہوئے تعلیمات، ہدایات، اور جہاں تم نے کتاب و سنت چھوڑا تو دو عذاب تمہارے اوپر اللہ نازل کرے گا۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہے دوستو، سنن ابن ماجہ، طبرانی صغیر اور شعب الایمان للبیہقی کی روایت، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا سلط اللہ علیکم عدوا من غیرہم، کسی غیر مسلم ظالم بادشاہ اور حاکم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ اللہ اس کو مسلط کرے گی، کیوں؟ ہمارے اندر ہم نے کتاب اللہ، سنت رسول اور نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑا۔ اللہ رب العالمین نے اسلام دیا تھا، قرآن دیا تھا۔ آج مسلمان قرآن کہیں جلایا جائے تو قرآن کو جلایا گیا تو جان دینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن قرآنی احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں بھی جب بھی اللہ کے رسول نے ما لم يتخيروا بکتاب اللہ و سنت رسولہ، اگر تو نے کتاب اللہ، سنت رسول کو ترک کر کے کسی اور قانون، کسی اور چیز، کسی اور کلچر کو پسند کیا تو اب دو عذاب آئے گا، تمہارے اوپر تیار ہو جاؤ۔ پہلا عذاب ہے سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ کسی ظالم قوم کو یا ظالم انسان کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا، طرح ہر قسم کا عذاب نہ دے گا تم کو، ہر قسم سے پریشانیاں تم کو، تمہارے اوپر ہر قسم سے تم کو پریشان کرے گا، یہاں تک کہ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تمہارے بہت ساری پراپرٹی، تمہارا وقت، تمہاری بہت ساری جائیداد، تمہاری بہت سارے حقوق جو ہیں، اللہ رسول فرمایا سب تم سے چھین کر کے تمہیں بے دخل محروم کر دے گا۔ یہ آج سے 1450 سال قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، اور سبب کیا بتایا تھا؟ کتاب اللہ، سنت رسول کو ترک کر دینا۔ تو میرے بھائیو، کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دینا اور اللہ اس کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات کو ترک کر دینا، یہ سب سے بڑا سبب ہوتا ہے جو انسان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب غیر قوم کی وجہ سے، ظالم حکام کی طرف سے اور آپسی جھگڑے لڑائیوں کی بنا پر اللہ رب العالمین اس طرح سے عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنے زندگی کے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے ہر انسان غور کرے کہ اللہ کا یہ فرمان ما اصابکم من مصیبت، تمہارے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھتا جب تک کہ تم سے کوئی گناہ نہ ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بھائیو، آپ نے سنا کہ ساری بلاؤں اور آفتوں کا سبب کیا بنتا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول کو چھوڑنا اور اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، جو احکام نازل کیے ہیں، ان سے تجاوز کر جانا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آخر جب ہمیں دنیا میں اس طرح سے ذلیل اور خوار کیا جانے لگے
اور اس طرح سے ہمارے اوپر اللہ ذلت کو مسلط کر دے تو کیا اس سے بچنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ دوبارہ نجات پانے کی کوئی راہ ہے؟ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں ایک ہی راہ ہے۔ اللہ صحابہ نے پوچھا کہ جب اس طرح سے حالات ہو جائیں، ہمارے اوپر ظالم قوم مسلط ہو جائے، ہمارے حقوق چھیننے لگے، طرح طرح کا بل پاس کرا کر کے ہمارے حقوق کو ہم کو محروم کرنے کے سارے حقوق سے، تو کیا عزت واپس دوبارہ عزت کی زندگی گزارنے کا کوئی اور راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا صرف ایک راستہ اللہ نے رکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ آنے فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، تم نے دین چھوڑا تو یہ ساری بلائیں آئی، دوبارہ ان تمام برائیوں کو چھوڑ کر کے دوبارہ دین پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ساری مشکلات تمہاری آسان کر دے۔ تو میرے بھائیوں، ساری بلائیں آتی ہیں انسان کے غلط کرتوت کی بنا پر، اور سب کا علاج ہے توبہ استغفار کر کے دین پر آنا اور شریعت کی پابندی کرنا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، آج ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں کر رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، انسان وہ نہیں سوچتا۔ ہمارے ساتھ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، لیکن یہ نہیں سوچتا کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب سورہ آل عمران کی آیت، تب واقعہ بڑا طویل ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا۔ جنگ احد کے موقع پر ہجرت کے تیسرے سال میں مدینے کے اندر میدان جنگ جبل احد کے قریب میدان میں جب 3000 کی فوج کفار مکہ کی اور آئی اور نبی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے، آپ کی تعداد صرف 750 تھی۔ اللہ اکبر۔ سامنے 3000 کی فوج اور اس نبی علیہ السلام جو میدان میں لے کر کے آئے صرف 350 کی فوج، 300 یا 350 کی فوج تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا، اللہ رب النبی کو نے للکارا اور جنگ شروع ہو گئی۔ ایک منٹ بھی 3000 کی فوج کفار مکہ کی ٹھہر نہیں سکی۔ لمحے بھر میں 1 2 3 اتنے میں پوری قوم بھگدڑ۔ اس طرح سے ایمان والوں نے قوت اور طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ ایمانی جذبہ تھا، ایمانی قوت تھی۔ رات بھر تہجد پڑھ پڑھ کے رو رو کر دعائیں کرنے والے تھے۔ ایک منٹ بھی نہیں ہوا، لمحے کے اندر میں کفار مکہ بھاگ گئے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو کہا تھا کہ یہاں سے تم ہٹنا نہیں۔ 50 میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف ایک ہوا، 40 نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم یہاں رہ جائیں گے تو مال غنیمت سے محروم رہیں گے۔ وہ دنیا اللہ کے رسول کا فرمان تھا، جب تک میں نہ کہوں وہاں سے ٹلنا نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جنگ میں نہیں، اب جنگ ختم ہو گئی۔ امیر لشکر نے بہت منع کیا، لیکن 40 آدمی نہیں مانے، اتر گئے۔ اب دونوں طرف سے للکارا اور کفار مکہ پلٹ کر کے آئے۔ 70 صحابہ کو شہید کیا اور 70 جتنے باقی تھے سب کو زخمی کیا۔ کوئی ایک انسان ایسا نہیں جو زخمی نہ ہوا ہو۔ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اسی جنگ کے اندر امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا۔ اب جنگ کے ختم ہونے کے بعد جب یہ حالات دیکھے تو کہے انا ھذا، یا رسول آپ نے تو وعدہ کیا تھا اللہ فتح کرے گا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہم یہی ایک سوال ہے، یہ کیوں کیسے ہو گیا؟ یہ نہیں سوچتے کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت یہی ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ اسی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ قل تم انا ھذا، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا، آپ نے بھی بار بار وعدہ کیا، اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تم کو غلبہ عطا کریں گے، مدد دیں گے، تم غالب آؤ گے۔ یہ تو بالکل الٹا ہو گیا۔ 70 کو مار ڈالا گیا، ہم سب کے سب زخمی۔ انا ھذا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہی آیت یاد رکھیں واقعہ، انا ھذا نہ کہو، سوچو کیوں ایسا ہوا؟ اللہ اکبر، کیوں ایسا ہوگا؟ اللہ نے قل ھو من عند انفسکم، اے نبی یہ آپ کے صحابہ
اعلیٰ درجے کے مسلمان کہتے ہیں انا یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا، رسول آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کافروں پر غلبہ نہ ہو، تو مکے والے شکست کھائیں گے، ہم فتح پائیں گے۔ یہاں تو بالکل الٹا ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ کہاں گیا؟ جب یہ کہا تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے جواب دے دے، قل ہوا من عند انفسکم، اللہ اس کے رسول نے تو وعدہ پورا کیا، قل ہوا من عند انفسکم، تم نے غلطی کی اس لیے سارا معاملہ پلٹ گیا۔ اللہ اکبر! ایک غلطی صحابہ سے ہوئی، میدان جنگ میں ایک اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑا، نقشہ جنگ کا پلٹ گیا۔ قل تم انا ھذا قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی سے کہے زبان بند رکھیں، آئندہ یہ نہ کہیں ایسے کیوں ہو گیا، اس لیے ہو قل ہوا من عند انفسکم، اللہ کا وعدہ سچا ہے، رسول کا وعدہ سچا ہے۔ جب تم میدان میں آئے لمحے بھر میں اللہ نے تم کو فتح دی، لیکن منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، مال کی کوئی محبت نہیں تھی، لیکن تمہارے اندر کچھ ایسے تھے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، وہ دنیا کو دین پر ترجیح دیے، اللہ کے نبی کو سنت، اللہ کے نبی اللہ کا فرمان چھوڑا، نبی کا حکم ترک کیا، کتاب اللہ بھی چھوڑا اور سنت رسول بھی ترک کیا۔ اب ذرا سوچ، ایک غلطی ہو جائے، ایک مسٹیک ہوئی تو اتنا بڑا نقصان ہوا کہ فتح شکست میں تبدیل ہو جائے اور نبی علیہ السلام زخمی کیے جائیں۔ آج ایک مسلمان پتہ نہیں کتنے گناہ کتنی برائیاں کر ڈالتا ہے، لیکن یہی کہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ آخر ہمارے کردار کیا ہے۔ قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی سے کہ چیخنا چلانا بند کریں، جو سب کچھ ہوا ہے وہ تمہارے کرتوت کی بنا پر۔ کیوں؟ تم مال کے لیے میدان جنگ چھوڑ کر کے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نیچے آ گئے۔ اللہ نے تو فتح دیا تھا لیکن تم نے غلطی کی، اس لیے اللہ رب العالمین یہ مصیبت تمہارے اوپر ڈال دے۔ آپ ذرا سوچئے، صحابہ ہیں، کائنات کے سب سے اچھے لوگ ہیں، میدان جنگ میں پیارے نبی کی ایک سنت کو، ایک حکم کو ٹھکرایا، لیکن حکم اللہ کے نبی کا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی وقت فتح کو شکست میں تبدیل کر دی۔ آج کا مسلمان ذرا سوچے، آج جمعے کی نماز کے لیے آ گیا ہے، کتنے مسلمان ہیں اگلے جمعے تک مسجد میں اب دوبارہ نہیں آئیں گے، ایک ہفتے تک مسجد میں نہیں آئیں گے۔ رمضان میں مسلمان بن گیا، اب 11 مہینے بے ایمان بنا رہے گا۔ جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ۔ دوستو ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ آخرکار نبی علیہ السلام نے جواب دیا، صحابہ کرام نے بعد میں توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ نے فرمایا جتنے تھے اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن کہنا یہ تھا کہ جب صحابہ نے کہا انا ھذا، یہ کیسے مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کیسے شکست کھا گئے، تو اللہ نے فرمایا اللہ نے کوئی ناانصافی نہیں کی، بل ہوا من قل ہوا من عند انفسکم، تم کو نبی نے کہا تھا یہاں سے ٹلنا نہیں، فتنازعتم فی الامر، آپس میں دو برائیاں ذکر کی۔ نمبر 1، 50 صحابہ میں اختلاف ہو گیا، 40 ایک طرف اور 10 ایک طرف، ایک تو اختلاف ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے مسلمانوں کا آپس کا اختلاف اور لڑنا چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنا برا ہے۔ فتنازعتم فی الامر، دو برائیاں تم نے کی، وعصیتم الرسول، ایک تو رسول کی نافرمانی کی اور دوسرے آپس میں لڑ گئے۔ یہ تمہارے دو غلطیاں تھیں جن کی بنا پر اللہ نے یہ عذاب تمہارے اوپر نازل کیا۔ میرے بھائیو دعا کرو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ہمیشہ دین کی محبت کو غالب رکھے۔ دوستو دین کی فکر کرو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا سورۃ توبہ کی آیت میں، ماں باپ بیوی بچے کاروبار بزنس بلڈنگ اپنے سارے دنیا کی 8 چیزوں کا تذکرہ کیا۔
اور 8 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت، اللہ کی محبت پر، رسول کی محبت پر، دین کی محبت پر، آخرت کی محبت پر، ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی محبت غالب آ گئی تو اللہ نے فرمایا فتربصوا، اب دفع ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین فرمایا دفع ہو جاؤ، دھتکار دے، دفع ہو جاؤ، حتیٰ یأتیکم اللہ بامرہ، کیوں تمہارے دین میں، تمہارے دل میں دین پر، آخرت پر، جنت پر، اللہ کی محبت پر، رسول کی محبت پر دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ ایسے مسلمانوں کو اللہ قطعاً نہیں پسند کرتا جس کے دل میں آخرت کی محبت، دنیا کی محبت، آخرت کی محبت غالب آ جائے۔ ماں کی، بیوی کی، بچے کی، اولاد کی، کاروبار کی، اپنے جائیداد پراپرٹی، کسی دنیا کی چیز کی محبت اگر دین کی محبت پر، نماز کی محبت پر، آخرت کی محبت پر، جنت کی محبت پر غالب آ گئی تو اللہ فرماتے فتربصوا، اب دفع ہو جاؤ۔ اے رب العالمین فتربصوا، اب دفع ہو جاؤ، انتظار کرو کہ اللہ کون سا عذاب تمہارے اوپر نازل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے آج دنیا کی محبت دین کی محبت پر غالب آ گئی۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لا یشأن علی امتی، ایک زمانہ ایسا دیکھو گے کہ میری امت کے میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے دنیا کی ساری محبت دین پر غالب آ جائے گی، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، بزنس کی محبت، کاروبار کی، دنیاوی عروج و ترقی کی محبت دین کی محبت پر غالب آ جائے گی، آخرت کی محبت پر غالب آ جائے گی۔ انسان دنیا فکر زیادہ کرے گا اور جنت فکر نہیں کرے گا، دنیا کی مشکلات، آرام چاہے گا لیکن قبر کا عیش و آرام اس کی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس طرح سے حالات ہوں گے تو بہت مشکلات آ جائیں گی۔ مشکلات کیا آ جائیں گے؟ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا قلیل، اس طرح سے ہو جائے گا دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے دین کی بڑی بڑی چیزیں بھی چھوڑ دیں گے۔ دنیا کی کوئی چیز نہ چھوٹے، دین چھوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے، جہاں دین پر دنیا کو غالب کرنے لگیں گے پھر اللہ رب العالمین عذاب کو نازل کرے گا۔ دوستو بہت ہی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محاسبہ کریں، ہمارے دل میں بزنس کی محبت ہفتے بھر ہے، نماز کی محبت ایک دن جمعے کی، 11 مہینے ہمیں دنیا کی محبت ہے اور رمضان روزے کے اللہ کا تعالیٰ کی محبت ایک رمضان کی ہے۔ میرے بھائیوں جب اعمال کا جائزہ لیں، ساری مشکلاتیں ہیں، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون آخرہ، مصیبت یہ ہے تم آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو، اللہ مالک ہے اور دنیا کے فکر تمہارے اوپر غالب ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جو ہم نے کہا جو سنا اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین جو بیمار ان کو شفا کلی عطا فرما، جتنے بھی ہمارے مریض ہیں، مرد ہوں، عورت ہوں، عرب اپنے ہو یا پرائے ہوں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے۔ الہ العالمین ساری مشکلات مسلمانوں پر آئی ہیں، مسلمانوں کی مشکلات کو دور کر دے رب العالمین۔ ہم تمام لوگوں کو توبہ استغفار کر کے اپنی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہر گناہ، ہر منکرات، ہر برائی سے بچائے اللہ رب العالمین۔ ہمیں جو طرح طرح کی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کر دے رب العالمین، جو بھولے بھٹکے ان کو ہدایت پہ لگا دیں، جو مشکلات میں ہیں اللہ رب العالمین ان کی مشکلات کو آسان کر دے، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، شرک سے بچا لے، بدعات سے بچا لے۔ یہ بڑے بڑے جو شرک کے اڈے اور بدعات پھیلی ہوئی ہیں، ابھی محرم گیا آپ نے دیکھا ہوگا کیسی کیسی بدعات، نعوذ باللہ۔ جب اتنی بدعات ہوگی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اللہ فرماتے ہیں بدعات اگر عام ہو گئی تو ہم کبھی بھی بدعت کرنے والی قوم کو ہم اپنے عذاب سے نہیں چھوڑیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم دنیا میں ذلیل اور خوار کر دیں گے ان کو جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے شرک اور بدعت مبتلا ہو گئے۔ رب العالمین ہم سب پر کرم فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء
الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔